الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا سلسلہ قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے۔ قصیدہ بردہ شریف عربی کے مشہور قصائد میں سے اور نعتیہ کلام میں سے کہ جو حضرت امام شرف الدین محمد بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ آپ رسمی گرامی جیسے میں نے عرض کیا کہ شرف الدین محمد بوصیری تھا۔ بوصیر مصر کے بستیوں میں سے ایک بستی کا نام ہے جہاں کے آپ رہنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ حالانکہ مجھے نصیب ہوئی ہے، سائل نے مجھ سے کہا۔ تو اس کی بات سن کے میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں قصیدہ مدریہ، قصیدہ حمزیہ پیش کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھ پہ فالج کا حملہ ہوا جس سے میرا جسم انتہائی اپاہ لاغر ہو گیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مدحیہ نعتیہ قصیدہ پیش کیا اور آقا علیہ السلام میں نے وہ قصیدہ لکھا تو رات کو حضور نے خواب میں اپنا دیدار کرایا اور فرمایا کہ شرف الدین محمد جو قصیدہ آپ نے میری شان میں لکھا وہ مجھے سناؤ۔ تو میں نے آقا علیہ السلام کو یہ قصیدہ بردہ شریف جو تقریباً 161 اشعار پہ مشتمل ہے میں نے سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات کا واقعہ تھا۔ صبح ایک بزرگ شیخ ابوالوجاہ صدیق میرے دوست تھے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہنے کہ یا سیدی ہاتی قصیدہ تکا التی مدحت بها النبی علیہ السلام، مجھے وہ والا قصیدہ سناؤ جو رات کو حضور کی شان میں تم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ میرے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کون سا قصیدہ آپ کی مراد ہے؟ تو کہنے لگے کہ جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور وہ شروع ہوتا ہے امن تذکر جیران بیدی سلامی مزید دمعن جرام مقلۃ بدمی۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے یاد کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے وَهُوَ يَتَمَايَلُ وَيَتَحَرَّكُ اسْتِحْسَانًا تَحَرُّكَ الْأَغْصَانِ الْمُثْمِرَةِ بِهُبُوبِ نَسِيمِ الرِّيَاحِ۔ کہنے کہ رات کو جب تم حضور کی بارگاہ میں وہ قصیدہ پیش کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام خوش ہو کے یوں آپ جھوم رہے تھے تمہارا قصیدہ سن کے جیسے باد نسیم چلتی ہے تو پھلدار درختوں کی ٹہنیاں جھومتی ہیں۔ تو پھر وہ قصیدہ میں نے ان کے سامنے بھی پیش کیا، یہاں سے مشہور ہو گیا۔ اس کو عام طور پہ قصیدہ بردہ کہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اور بھی نام ہیں۔ اس کا ایک نام ہے قصیدہ برا۔ برا کا مطلب ہوتا ہے برا یا بریا یا براؤ، کسی مصیبت سے نجات پانا، سے آزاد ہونا۔ تو چونکہ اس قصیدہ کی برکت سے حضرت امام بوصیری فالج کے مرض سے آزاد ہوئے تھے، نجات پائی تھی، اس لیے اس کو قصیدہ برا بھی کہتے ہیں۔ اس کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں، اس میں با کے اوپر پیش ہے اور را کے اوپر زبر ہے، برادہ چادر کو کہتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو، آپ کے کمالات کو اس قصیدے میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک لباس کی حیثیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس قصیدہ کو قصیدہ برادہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو بردیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدہ مبارک کو سن کے حضرت امام بوصیری کو اپنی مخصوص چادر عطا فرمائی تھی، اس لیے یہ قصیدہ بردیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس کی شرائط کے ساتھ پڑھے گا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور حضور کی محبت، یہ تمام جو انسان کو حاصل ہونے والے فضائل ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے ایک عظیم ترین، مقدس ترین اور افضل ترین چیز ہے، لیکن اس کو اس کی شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور ہم شرائط بھی عرض کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو، بغیر وضو کو قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، باوضو ہو کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان دو زانوں یا کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے قصیدہ بردہ شریف پڑھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے۔ بہت سے احباب ایسے ہیں جو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں لیکن ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جیسے قرآن آپ غلط پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، حدیث آپ غلط پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ ایسے قصیدہ بردہ شریف یا دیگر اس طرح کی چیزیں اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ان کا معنی مفہوم بگڑ جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی کو اس کے معنی کے بھی پتہ ہو، اپنی اپنی زبان سے جو کلمات پڑھ رہا ہے، جو الفاظ کہہ رہا ہے، ان کے معنی میں بھی وہ غور و فکر کر رہا ہو،
تاکہ جو اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو سمجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں مزید اس کا اضافہ ہو۔ اور چھٹی چیز اس میں جو آتی ہے وہ یہ کہ آدمی قصیدہ بردہ شریف کو وہیں سے شروع کرے جس طرح کہ امام بوصیری نے شروع کیا، جب رات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو ویسے قصیدہ بردہ شریف امین تذکر جیران بجی سالامی اس سے شروع ہوتا ہے، لیکن امام بوصیری جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو وہ انہی کلمات سے، درود پاک کے کلمات سے شروع کیا جس سے عام طور پہ ہم شروع کرتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا یا اے میرے مولا، مولا الگ کلمہ ہے یا الگ ہے نگار، مولا صلی تو سلام نازل فرما، وسلم اور سلام بھی، دائما ابدا ہمیشہ ہمیشہ، علی حبیبکا اپنے حبیب مکرم پر، اپنے محبوب پہ، خیر الخلق کلہم جو ساری مخلوق سے افضل، ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں ایک شعر پڑھنا چاہیے جو عام طور پہ پڑھا بھی جاتا ہے، الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ میں یہاں پہ ایک چیز عرض کرتا چلوں، بہت سارے حضرات اس کو یوں پڑھتے ہیں الحمدللہ منشئ الخلق من عدم، یہ درست نہیں ہے، یہ لفظ درست ہے منشئ الخلق، منشی کے آخر میں حمزہ بھی پڑھنا ہے، منشئ الخلق من عدم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ کی جو مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ تو یہ کلمہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک نشیہ ینشا باب سمع یسمع سے، اس کے آخر میں یا آتی ہے، یہ ناقص یائی ہے، نشیہ ینشا، اس کا اسی سے آتا ہے انشا ینشی، منشی اور منشیات، ہمارے ہاں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے منشیات، فروش، نشہ آور چیزیں بیچنے والے، تو منشی اور نشیہ کا معنی ہوتا ہے نشہ ہونا، نشہ لینا، اور انشا ینشی اس سے آتا ہے منشی، اس کا معنی ہوتا ہے نشہ دینے والی چیز۔ جبکہ دوسری طرح یہ کلمہ اس میں ہوتا ہے نشأ حمزہ کے ساتھ، محموز نشأ ینشأ، اس کا مطلب پیدا ہونا، اسی سے جب آب افعال آئے گا انشأ ینشئ آخر میں حمزہ، اس کا مطلب پیدا کرنا، جیسے خود قرآن پاک میں بھی انشأ کا کلمہ استعمال ہوا جس کا معنی پیدا کیا۔ اسی سے جب آئے گا اس میں فاعل تو منشی نہیں آئے گا، منشئ آئے گا، المنشئ۔ تو جب یہاں پہ پڑھیں گے تو چونکہ لفظ اللہ مجرور ہے لام کی وجہ سے، تو آگے منشی بھی مجرور ہوگا، تو پھر پڑھیں گے الحمدللہ منشئ الخلق من عدم، سب تعریفیں اللہ کی جس نے مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، مخلوق نہیں تھی تو اللہ نے پیدا کیا، ثم الصلاۃ پھر درود پاک اس ذات پہ، علی المختار فی القدم جس کو چن لیا گیا قدم میں، قدم کا مطلب قدیم سے، یعنی جب مخلوقات نہیں تھی تب سے اللہ نے آپ کو پیدا بھی فرمایا اور اپنی محبوبیت کے لیے اس وقت سے آپ کو چن بھی لیا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی ذات مراد ہے المختار فی القدم، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ۔